السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 333 سورہ رحمان، سورہ نمبر 55، پارہ نمبر 27 اور آیت نمبر 1 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بھی مکی ہے اور اس میں کل 3 رکوعات ہیں اور 78 آیات ہیں، 78۔ تو 3 رکوع ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ 2 ویڈیو میں مکمل کر لیں گے۔ اور یہ بہت ہی عظیم سورہ ہے، اور اس کا جوڑا جو ہے آنے والی سورہ جو ہے اس کے بعد سورہ واقعہ وہ ہے۔ اور دونوں میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے، اور دونوں میں عظمت قرآن کا ذکر ہے۔ اور سورہ رحمان کو تو خصوصی فضیلت حاصل ہے کہ ایک آیت جو ہے وہ 31 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، کن کن قدرتوں کو، کن کن کرشماؤں کو جھٹلاؤ گے۔ تم دونوں سے مراد اے انسان و جن۔ تو یہ جو ہے بہت ہی خوبصورت سورہ ہے پڑھنے کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے بھی۔ تو پہلا رکوع میں تو یہ سمجھیے کہ تمہیدی بات ہے، اور اس کے بعد جو ہے جہنم کا ذکر ہے لاسٹ میں، اور دوسرے رکوع میں جو ہے پھر جنت کا ذکر ہے، اور 2 طرح کے جنتیوں کا ذکر ہے کہ ان کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی۔ اور پھر سورہ واقعہ جب پڑھیں گے تو پھر ایک مرتبہ بیٹھ کر کے تجزیہ کریں گے دونوں صورتوں کا کہ کون سی جنت کس کو ملنے والی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ الرحمن، الرحمن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام جو ہے رحمان ہے۔ رحمان اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے۔ علم القرآن، رحمان نے سکھایا قرآن۔ تو رحمان اللہ تعالیٰ رحمان ہے، الرحمن ہے، اس کی رحمت جوش مارتی ہے۔ اور اس کے جو ہے سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ وہ انسان کو قرآن سکھایا ہے، قرآن جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، اور اسی نے پیدا کیا انسان۔ قرآن بھی ایک معجزہ ہے، انسان بھی ایک معجزہ ہے۔ اور علمہ البیان، اور اسے سکھایا بیان کرنے کا طریقہ۔ تو قوت بیان جو ہے اس پر جتنی قدرت انسان کو ہے دنیا میں کسی مخلوق کو نہیں ہے۔ اور واقعی میں جو ہے آپ سوچیں گے کہ انسان کے بولنے پہ تو واقعی میں ایک معجزہ ہے کہ انسان جو ہے کسی کی بات کو سنتا ہے، دماغ میں ویریفائی کرتا ہے، ٹیلی کرتا ہے، پھر اپنے میموری سے جو ہے اس کو ملاتا ہے، پھر معقول جواب پھر جو ہے ذہن سے آگے بڑھاتا ہے، پھر زبان سے جو ہے اس کو نکالتا ہے۔ اور یہ کتنا فاسٹ ہوتا ہے، انسان جو ہے مطلب یہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن، رحمان اس نے سکھایا قرآن، اور اسی نے پیدا کیا انسان، اور اسی نے اسے سکھایا قوت بیان۔ تو اب یہاں پر جو ہے ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے نتیجہ نکالتے تھے کہ رحمان بھی جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا اگر کچھ دیا ہے تو وہ قرآن کی نعمت ہے، نعمت ہدایت۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقوں کو پیدا کیا ہے، لیکن مخلوقات میں اشرف المخلوقات جو ہے وہ انسان ہے۔ انسانوں کو جو ہے نجی صلاحیت جو دیا ہے اس میں سب سے بڑی صلاحیت جو ہے وہ قوت بیان ہے۔ بولنا تو سمجھے کہ جانوروں کو بھی آتا ہے، پرند کو بھی آتا ہے، سب کچھ کا آتا ہے، لیکن معافی ضمیر کو ادا کر دینا یہ کسی کو نہیں آتا ہے، یہ انسان کو آتا ہے۔ آپ کسی جانور سے کہیے کہ یہ قرآن کے سورے سمجھ کر کے مجھے سمجھا دو تو وہ نہیں سمجھا پائے گا، ہوتا ہے ٹین 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 کر دے گا، کچھ بول سکھا دے گا۔ معافی ضمیر ادا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ انسان کے اندر ہے۔
تو اب یہ ہے کہ سپرلیٹو ڈگری، یہ بھی سپرلیٹو سپرلیٹو سپرلیٹو. تو اب اس کو جو ہے یہ ہے کہ رحمان کا عطا کردہ قرآن اور انسان کا جو ہے سب سے بہترین صلاحیت قوت بیان، اسے کہاں استعمال ہونا چاہیے؟ تو انسان کی سب سے بہترین صلاحیت رحمان کی سب سے بڑی نعمت کے لیے استعمال ہونا چاہیے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بیسٹ انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. صلاحیتوں تو سب استعمال کرتے ہیں، صلاحیتی کے ذریعے سے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی پروفیسر بنتا ہے، کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے، کوئی کھلاڑی بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے. لیکن اگر صلاحیتوں کا سب سے بہترین مصرف ہے خاص طور سے قوت بیان کا، تو وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو ہے سب سے بڑی نعمت، نعمت ہدایت قرآن، اس کے جو ہے تبلیغ کے لیے لگائیں. چلیے، الشمس والقمر بحسبان، یہ کٹ گیا. الشمس والقمر، شمس مانے سورج اور قمر مانے چاند. شمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند چلتے ہیں ایک حساب سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزانہ جو ہے سورج ایک جگہ سے ٹریول کرتا نظر آئے گا، چاند بھی اس کی سپیڈ سلو ہے، اس کی فاسٹ ہے. ایک ہی دن میں یہ چکر مکمل ہو جاتا ہے، ان کا جو ہے 1 مہینہ لگتا ہے. لیکن چلتے ہیں دونوں، لیکن الٹپ نہیں چلتے، ایک حساب سے چلتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وقت اور دن اور مہینہ سب بن جاتا ہے. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. نجم مانے جو ہے ایسے ستارے ہیں مشہور معروف ہیں، لیکن اس کے جو ہے درخت کے ساتھ اگر آئے تو سمجھے کہ جھاڑیاں بھی ہیں، بیلیں. تو جھاڑیاں اور شجر جو کچھ بھی ہے، یسجدان وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ سب. تو یہ سب بھی جو ہے آپ کو کبھی ہوا جو ہے چلتی ہے تو وہ جھاڑیاں جو ہے جھکی نظر آتی ہیں، تو یہ سمجھے کہ جھکی نہیں ہے، وہ سمجھے کہ کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی قیام میں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تسبیح بھی کرتی ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں. اچھا، آسمان کے بارے میں کیا ہے؟ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آسمان اس کو اسی نے بلند کیا ہے. کس نے بلند کیا ہے؟ رحمان نے بلند کیا ہے. یہ آسمان اپنے آپ نہیں بن گیا ہے، بنا پیلر کا، بنا کالم کا، تحت نگاہ. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس کے اندر اس نے میزان رکھ دیا ہے، ترازو رکھ دیا ہے، اسٹیبلائزیشن فیکٹر رکھ دیا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم لوگ کیا نہ کرو، تجاوز نہ کرو تولنے میں، میزان میں. تو اب یہ سمجھ جائیے کہ عام جو تول وغیرہ رہتا ہے، ناپ تول، اس میں بھی نہ کرو. لیکن خاص طور سے یہ آیات متشابہات ہیں، اور یہ سمجھیے کہ یہ سائنٹسٹ لوگوں کے لیے ہے کہ کس طرح سے جو ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلائزیشن فیکٹر رکھا ہے. تو اس میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہدایت ہے کہ اس کائنات کے نظام میں چھیڑ چھاڑ نہ کرو. بہت زیادہ سیٹلائٹ وغیرہ کو بھیجنا، یہ کرنا، وہ کرنا، اور یہ تو اس سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ میزان اگر گڑبڑا جائے تو پھر پوری جو ہے تباہی خود ہی انسان لے آئے گا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم کرو وزن کو بالکل عدل کے ساتھ، یا قائم رکھو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان میں، ترازو میں کچھ بھی کمی نہ کرو. تو اب اگر جو ہے آیت متشابہات سمجھنے کی صلاحیت ہے تو اس حساب سے اس پہ غور کریں، اور نہیں تو پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جس طرح کائنات ایک توازن سے قائم و دائم ہے، ویسے ہی انسانی معاشرہ جو ہے اگر اس میں جو ہے توازن قائم رہے، میزان وغیرہ صحیح رہے، تو معاشرہ پھلے گا، پھولے گا، ورنہ برباد ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سمجھے کہ حفاظت جان اور حفاظت مال، اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کیا ہے. یہ سمجھے کہ تمدن کی بنیاد ہے. اگر کسی معاشرے میں حفاظت جان اور حفاظت مال نہ رہے تو سمجھے کہ وہ معاشرہ خود ہی لڑ کر کے ختم ہو جاتا ہے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین اس کو اسی نے بچھایا ہے، لِلْأَنَامِ، مخلوقات کے لیے. فیہا فاکہۃ، جس میں کیا ہے؟ میوے ہیں.
والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت ہیں ذات الاکمام غلافوں والے، یعنی کھجور ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کور کے ساتھ بھیجا ہے، تو وہ اس سے جو ہے اس کی سیفٹی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے، والحب ذو العصف، اور دانے بھی، وہ بھی ذو العصف، وہ کیا ہے، بھوسے والے ہیں۔ اب دیکھ ہی لیجیے، یعنی ایک چاول کا جو کور کتنا زبردست ہے، تو کور دیکھ کر کے آدمی کو تعجب، ایک ایک دانے کو اللہ تعالیٰ نے کور کر کے بھیجا ہے تاکہ اس میں دھول مٹی یہ سب نہ لگے اور جو ہے خراب نہ ہو جائے۔ تو والحب ذو العصف، یعنی آپ مسور دال لے لیجئے، چنا لے لیجئے، ہر چیز میں کور ہے۔ دیکھیے چنا میں کتنا زبردست کور رہتا ہے۔ تو والحب ذو العصف، اور دانے اس کو بھی اس نے بھوسے کے ذریعے سے کور دیا ہے۔ والریحان، اور خوشبودار پھل پھول بھی، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ پھل میں بھی جو پہلے پھول لگتے ہیں اس میں خوشبو بھی رہتی ہے، اس میں پھل بھی لگ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتوں کے طرف توجہ دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ فرسٹ مرتبہ ہے، اب یہ لگاتار سمجھے 31 مرتبہ ہے۔ خلق الانسان من صلصال، اسی نے پیدا کیا ہے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے، صلصال، کل فخار، جیسے ٹھیکری، ٹھیکری پہ جو ہے ٹھک ٹھک کریں گے تو کیسے ٹھک ٹھک، تو اس کھنکھناتی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار انسان کے تخلیق جو ہے، مادہ تخلیق، وہ جو مٹی ہے تو مٹی کے گھٹیا پن کی طرف بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ جب انسان اکڑنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اوریجن کی طرف دھیان دلا دیتا ہے کہ تمہاری جو بھی جو ہے عظمت وغیرہ ہے وہ روح ربانی جو تمہارے اندر پھونکی گئی ہے اس کے وجہ سے، ورنہ تو تمہاری جو بنیاد ہے وہ تو سڑی گلی مٹی کے ذریعے سے، وہ بھی بہت بہترین مٹی نہیں، بدبودار مٹی۔ لیکن انسان کی عظمت کب بڑھ جاتی ہے؟ اس میں جب وہ چپ لگ جاتا ہے، روح ربانی والا، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب روح میں اس میں پھونک دوں، لیپ ٹاپ کچھ نہیں ہے، اس میں چپ لگ جائے تب جا کر کے سمجھے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان، اور اسی نے پیدا کیا ہے جنات کو من مارج من نار، آگ کی لپٹ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کو جو ہے کس چیز سے پیدا کیا ہے، مٹی سے، اور ان جنات کو پیدا کیا ہے آگ کی لپٹ سے، شور آتش سے۔ یعنی آگ جب جو ہے اوپر جا رہی ہوتی ہے، یہاں پہ جلائیں گے اگر، اور اوپر جا کر کے پھر جب جو نظر نہیں آتی ہے اور اس میں شعلہ بہت رہتا ہے، تو وہ اس لپٹ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور وہی دونوں مغربوں کا رب ہے۔ اب دو مشرق دو مغرب، تو آپ سمجھ جائیے کہ دنیا اگر ایسے ہے، سمجھیے تو اب یہ ایک مشرق ہے، یہ بھی ایک مشرق ہے، یہ بھی مغرب ہے، یہ بھی مغرب ہے، تو یہ دونوں مشرق کا بھی رب ہے، دونوں مغرب کا بھی رب ہے۔ لیکن ایک یہ بھی جو ہے توجہ کی جاتی ہے جو زیادہ صحیح ہے، وہ یہ کہ آپ جب دنیا میں جو ہے دنیا گول ہے، میں تو چوکور بنا دیا، آپ سمجھیے، تو آپ سمجھ جائیے کہ اگر میں انڈیا میں ہوں یہاں پہ، تو یہاں پر جو ہے سورج نکل بھی رہا ہے ہمارے لحاظ سے، لیکن کسی کے لحاظ سے وہ ڈوب رہا ہے، اور کسی کے لحاظ سے یہاں پر یہ سورج جو ہے کسی کے لحاظ سے نکل رہا ہے۔ پھر یہاں پر اگر سورج آ جاتا ہے تو ہمارے لحاظ سے ڈوب رہا ہوتا ہے، کسی کے لحاظ سے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ بھی سورج رہتا ہے تو وہ دو مشرق بن جاتا ہے، اور جہاں پہ بھی ڈوب رہا ہوتا ہے وہاں پہ وہ مغرب بن جاتا ہے، اور سورج کہیں پہ وہ نکل رہا ہوتا ہے کسی کے لحاظ سے، اور کسی کے لحاظ سے وہ ڈوب۔
جبکہ یہ سورج کبھی ڈوبتا ہے نہیں، یہ انسان کے لحاظ سے ہے، دیکھنے والے کے لحاظ سے ہے کہ وہ لگ رہا کہ وہ ڈوب رہا ہے، ہمیں دکھتا ہے کہ وہ ڈوب رہا، سورج تو ڈوبتا ہی نہیں ہے، سورج تو نکلتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ لٹریچر کی زبان ہے کہ بھائی ہمیں کیسا نظر آتا ہے، تو ابھی نظر آ رہا صبح میں کہ وہ نکل رہا ہے اور شام میں لگتا ہے کہ وہ ڈوب رہا ہے، لیکن یہ ہمارا معاملہ ہے، تھوڑا سا اوپر اٹھ جائیں تو سورج نہ ڈوب رہا ہے نہ نکل رہا۔ یہ لٹریچر کی زبان ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب ہے، دونوں مغربوں کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں، اب تم دونوں سے مراد اے انس و جن، دونوں بااختیار مخلوق، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تکذبان، زبان قال سے یا زبان حال سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اس رحمان نے جاری کر دیے دو سمندر، مرجا اس نے چلائے، بحرین دو سمندر، یلتقیان جو باہم ملتے بھی ہیں، لیکن بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، لا یبغیان، جس سے وہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے، ایک سمندر ادھر سے آتا ہے، ایک سمندر ادھر سے آتا ہے، اس کا پانی الگ ہے، اس کا پانی الگ ہے، یہاں پہ مل بھی جاتا ہے، پھر بھی پانی دونوں کا ملتا نہیں ہے، یہ ادھر سے سائڈ ہو کے نکل جاتا ہے، پھر ادھر سے سائڈ ہو کے نکل جاتا ہے۔ کئی جگہ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، بلکہ کئی جگہ تو ایسے ہیں دنیا میں کہ پرندے بھی ایک دوسرے کے طرف سے جو ہے وہ نہیں بھاگتے۔ یہ خاص طور سے جو ہے یہ جغرافی کا سبجیکٹ ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ جو ہے نا، یہ جو انڈونیشیا وغیرہ کا یہ علاقہ ہے، یہاں پر پرندے وغیرہ بھی جو ہے کراس نہیں کرتا، ایسا پردہ ہے، حائل ہے، سمجھے کہ یہاں پہ ایسے ادھر کی مچھلیاں ادھر ہی رہتی ہیں، ادھر کی مچھلیاں ادھر ہی رہتی ہیں، ادھر کے پرندے بھی اڑ کے نہیں جاتے، ادھر کے پرندے اڑ کے نہیں آتے۔ کوئی بہترین سائنٹسٹ سے پوچھی جا کر کے، وہ آپ کو اچھے سے ایکسپلین کرے گا، میں تو صرف اشارہ کر دیا۔ اور پھر لیکن دونوں سمندر سے ہوتا کیا ہے؟ یخرج منہما، لیکن ان دونوں سے نکلتے ہیں اللولو والمرجان، موتی اور مونگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ پھر اسی سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے ہے چلنے والی جہاز اور کشتیاں، منشآت بلند و بالا، فی البحر سمندر میں، منشآت مانے بلند و بالا، کشتیاں اسی کے لیے ہے بلند و بالا کشتیاں بحر میں، سمندر میں۔ کتنے بلند و بالا؟ کالعلام، جیسے پہاڑ ہوں، جیسے زمین میں پہاڑ نظر آتا ہے ویسے ہی پانی میں کشتی جو ہے پہاڑ کے شکل میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، جبکہ پانی میں آپ جو سوئی بھی ڈالیے تو اندر چل جائے، اتنی بڑی کشتی ہے وہ نہ ڈوبے۔ تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بنائے تو اسی کو دیکھ کے کھو مت جانا، یہ بات ضرور یاد رکھنا، کل من علیہا فان، ہر چیز جو کچھ زمین پر ہے وہ فانی ہے، کہ فنا ہونا۔ اتنا دل مت لگا لو کہ 7-12 کے چکر میں سب کچھ بھول جاؤ۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا کیا چیز؟ تمہارے رب کا چہرہ، یعنی تمہارے رب کا وجود، جو ذو الجلال ہے، جلال والا ہے اور تکریم والا ہے، بقیہ ہر ایک کو فنا لازم ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سوال کرتے ہیں اسی سے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، کائنات کے ہر چیز، ہر مخلوق اپنے ضرورت کے لیے کس سے سوال کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کل یوم ہوا فی شان، اور ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک فکس ہے بس لگا بدھا معاملہ، نہیں، ایک نیا اوتار، نئی شان، نئی شوکت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا،
اب اللہ تعالیٰ نے دھمکی دیا، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہوں گے تم سب کے لیے، ایھا الثقلان، اے بوجھ، دونوں بوجھ، اے دونوں بوجھ یعنی دھرتی کے بوجھ، انسان اور جنات، ان کو اللہ تعالیٰ نے دھرتی کا بوجھ کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات میں مخلوقات بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، لیکن سب فرما بردار ہیں۔ صرف دو مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی دولت سے نوازا ہے امتحان کے لیے، اب وہ دونوں اختیار کا بیجا استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا دھرتی کے بوجھ ہو تم سب، تمہارے کرتوت ایسے ہیں کہ زمین پھٹ جائے، آسمان شق ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ جو تم لوگ شرک وغیرہ کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے بھیجا، اس لیے مہلت دی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ امتحان کی مہلت ختم ہوگی اور ان قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لوگوں کے لیے اے دھرتی کے بوجھ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہ جو ہے اوپر کے سینٹنس سے یہاں پر اعلیٰ کا ترجمہ ہوگا، کہیں پر کرشمہ ہوگا، کہیں پر قدرت، کہیں پر نعمت۔ نعمت کا ذکر ہے تو نعمت کیجئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو ہے تو قدرت ترجمہ کیجئے، کوئی کرشمہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورج اور چاند کو جو ہے کر دیا ہے، یا پھر جو ہے کرشمہ ہے تو ایسا ترجمہ کیجئے۔ یا معاشر الجن والانس، اب یہ جو ہے تم دونوں جو ہے، تو اب یہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد ہے یا معاشر الجن والانس، اے معاشر گروہ جن و انس، ان استطاعتم، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، کیپیسٹی ہے، کہ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم نکل بھاگو زمین و آسمان کے کنارے سے، اگر تمہارے بس میں ہے، اگر تمہارے جو ہے کیپیسٹی میں ہے کہ تم نکل جاؤ زمین و آسمان کے کنارے سے، تو فنفذوا، بس نکل جاؤ، تو اگر تمہارے کیپیسٹی میں ہے نکلنا تو نکل کے بتاؤ۔ لا تنفذون، تم لوگ نہیں نکل سکتے، الا بسلطان، سوائے سلطان کے۔ اب یہ بھی آیت متشابہ ہے، اب یہ غلبے کے، سلطان کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پرمیشن کے، ورنہ انسان جو ہے اس زمین و آسمان کے جو ہے اندر سے جو باہر نہیں نکل سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے آج تک آسمان و زمین کا کنارہ جو ہے لگ ہی نہیں سکا کسی کو کہ بھائی میں دنیا کے باہر نکل آیا ہوں۔ باقی یہ اس کا مفہوم کیا ہے صحیح، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم دونوں اپنے رب کے کن کن کرشموں کو، قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، چھوڑا جائے گا تم دونوں پر شعلہ آگ کا، یرسلو چھوڑا جائے گا تم دونوں پر، شواظ شعلہ، من نار آگ کا، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران، اور تم لوگ پھر نہ بچ سکو گے عذاب سے، یعنی یہ قیامت کے بارے میں ذکر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم فارغ ہوں گے تمہارے حساب کتاب کے لیے، تو اس وقت کیا ہوگا، تمہارے اوپر آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے، دھواں چھوڑے جائیں گے، اب پھر تم لوگ بچ نہیں سکو گے عذاب سے، نہ کوئی بچا سکے گا نہ بچ سکو گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی تو یہ آسمان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ وَرْدَةً، اور وہ ہو جائے گا سرخ، وردہ، کدہان، جیسے سرخ چمڑا ہو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہ آسمان پھٹ جائے گا اور وہ جو ہے سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا ہو، تب یہ بھی آیت متشابہ ہے۔ اب قیامت کے قریب کیسا معاملہ ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔
فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں. کس سے؟ انسوں ولا جان، نہ کسی انسان سے نہ کسی جنات سے. تو کسی انسان سے نہیں پوچھا جائے گا، یعنی اس سے قبول نہیں کروایا جائے گا کہ تم جھوٹ بولے تھے، تم چوری کیے تھے. وہ جو ہے اعضاء جوارح خود ہی بتا دیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ تو اب یہ ہے کہ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تو کیسے پتا چلے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ مجرمین پہچان لیے جائیں گے، ان کا تعارف ہو جائے گا. بِسِيمَاهُمْ ان کی علامتوں سے، اپنے چہروں کی علامت سے وہ پہچان جائیں. آپ دیکھتے ہیں کہ رزلٹ کے دن جو ہے بچے کے چہرے ہی بتا دیتا ہے کہ فرسٹ ہونے والا ہے یا فیل ہونے والا ہے. تو یعرف المجرمون بسیماہم پہچان لے جائیں گے مجرم لوگ ان کے اپنی چہروں کی علامتوں سے. فیوخذ بالنواصی والاقدام پھر وہ پکڑے جائیں گے بالنواصی پیشانی سے اور والاقدام قدموں سے. اب پکڑ کر کے جو ہے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے نادان لوگ جو ہیں ایک ہی ترجمہ کر کے نکل گئے. سب جہنم کا ذکر ہے پھر بھی کہہ دیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب جہنم نعمت ہے کیا؟ اس سے تو پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے. اس نے قدرت ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون یہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے. جب سمجھایا جاتا تھا تو کہتے جھوٹ بات ہے، یہ سب کچھ نہیں ہونے والا ہے، کھاؤ پیو موج کرو مستی کرو اور پھر مر جاؤ فنا ہو جاؤ معاملہ ختم، پھر دوسرا آئے گا دوسرا جیے گا. ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون یہی جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے کہ نہیں نہیں یہ بکواس بات ہے، یہ مولانا کے خرافات ہے خیالات ہیں. یطوفون بینہا و بین حمیم آن اب وہ چکر لگائیں گے جہنم کے درمیان اور سخت گرمی کھولتے پانی کے درمیان. آگ میں جلیں گے. یطوفون وہ لوگ چکر لگا رہے ہیں بینہا اس جہنم کے درمیان و بین حمیم آن اور کھولتے پانی کے درمیان. آگ میں جلیں گے تو پیاس لگے گی تو پانی کے پاس بھاگیں گے، پانی جو ہے وہ خود کھول رہا ہوگا، وہ پیا نہیں جائے گا تو پھر ادھر بھاگیں گے، ادھر بھاگیں گے تو پھر ادھر پیاس لگی تو ادھر بھاگیں گے، ادھر جو ہے خود جو ہے پانی زیادہ تکلیف دہ ہوگی تو پھر ادھر. تو نفسی نفسی کا رہا. اللہم اجرنا من النار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ. تو یہاں تک ہم لوگ پہنچے آیت نمبر 45 تک. یہ جہنم کا ذکر تھا. اب یہاں سے جنت کا ذکر آئے گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے مقام سے ڈرا اس کے لیے 2 جنت. اب یہ 2 جنت کا ذکر ہم لوگ جو ہے یہ پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ.